قرآن پاک جس ترتیب سے آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، اس ترتیب سے قرآن پاک نازل نہیں ہوا۔ قرآن پاک کی یہ جو صورتیں، یہ آیتیں، کبھی کوئی کہاں نازل ہوئی، کوئی کس جگہ نازل ہوئی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جس ترتیب سے قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ مسئلہ سمجھیے گا، بڑا باریک لطیف نکتہ ہے، کہ جس ترتیب سے قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس ترتیب سے قرآن اسی ترتیب سے لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اب حضرت جبریل امین کا کام اتنا ہوتا تھا، وہ آتے تھے، آ کر صرف سورت آیت پڑھتے تھے، سورت یا آیت پڑھتے تھے اور پڑھ کر چلے جاتے تھے۔ یہ نہیں بتاتے تھے کہ اس آیت کو، اس سورت کو کس آیت اور کس سورت کے بعد رکھنا ہے اور کس آیت اور کس سورت سے پہلے رکھنا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو بتایا کہ اس آیت کو اس آیت کے بعد، یا اس آیت کو اس آیت سے پہلے، یا اس سورت کو اس سورت کے بعد، یا اس سورت کو اس سورت سے پہلے رکھ دو۔ تو اب لا محالہ ماننا پڑے گا کہ ایسا کوئی معبود نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے۔ سرکار بیٹھے تو یہاں ہوئے تھے، لیکن لوح محفوظ کی ترتیب دیکھ کر بتا رہے تھے، ایسے ایسے قرآن کو لکھتے چلے جاؤ۔ مولوی صاحب کو پریشانی ہے کہ سرکار پاکستان میں تمہیں کیسے دیکھتے ہیں، اور میں نے کہا مولوی صاحب اپنی عقل کو ہاتھ مارو، جو رسول ہزاروں نوری سال، لاکھوں سال اوپر دیکھ سکتے ہیں، تو وہ رسول یہاں 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے غلام کو پاکستان میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟